بیرسٹر اسدالدین صاحب کا جو پیغام ہے میں آپ کے سامنے پیغام کو رکھتا ہوں۔ پیغام صدر محترم نے فیصلہ یہ ہے کہ موجودہ سرکار جو کانگریس کی اور آنے والی 11 تاریخ کے دن جو پولنگ کا دن ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین صاحب نے یہ فیصلہ لیا کہ اس بار ہم کانگریس کی تائید کریں گے اور کانگریس کے امیدوار کو کامیاب کرنے کی مکمل تائید کرتے ہیں۔ صدر محترم کا یہی پیغام تھا، میں آپ کے سامنے رکھا۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر جو جوہریز کا حلقہ ہے، یہاں کے جو سابقہ MLA تھے، میں ان کے تعلق سے زیادہ نہیں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ مرحوم ہیں، مگر ایک دو بات بتاتا ہوں۔ جس علاقے جات کے اندر جوبلیز کے اندر جو مسلمان بستے ہیں اور جو دلت لوگ رہتے ہیں، ان آبادیوں کے اندر چاہے وہ صدر محترم کی نمائندگی ہو یا وہاں کے مقامی کارپوریٹر کی نمائندگی پر جو منظور کرتے کاموں کو، ان تمام کاموں کو کینسل کرانے کا ایک منصوبہ بناتے تھے۔ اس لیے کہ 10 سال کے اندر میں سمجھتا ہوں، جس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں، یہاں سے بازو ایک 10 میٹر پر میرا علاقہ چالو ہوتا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کیونکہ کئی مرتبہ یہاں کے مقامی شیخ پیٹ ہو یا ایرا گڈھا ہو یا بورا بنڈے میں بسنے والے چاہے دلت ہو یا مسلمان ہو، کئی مرتبہ صدر محترم کے پاس رجوع ہوتے تھے کہ ہماری اس بستی کے اندر ایسے کام ہے، کوئی ڈیولپمنٹ کے کام بتاتے تھے، کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ کے کام کو بتاتے تھے۔ ان کا یہی کام تھا، کوئی اگر کسی جماعت کی تائید کرتے تو پولیس کے ذریعے اس کو روڈی شیٹ کھلانا یا ڈیولپمنٹ کے کام میں اڑچن بننا، ان کا یہی مقصد تھا۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خاص طور سے جس بستی کے اندر آج جو گروپ میٹنگ کی جا رہی ہے، یہاں پر بھی چند مسائل ہے۔ میں آج سے 4 یا 5 دن پہلے یہاں کے بڑے لوگوں کے سامنے وعدہ کرا تھا، اس لیے کہ میں ہمارے منتری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، منتری صاحب کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں کے چند مسائل کو میرے سامنے جب لائے یہاں کے ذمہ دار، میں دوسرے دن GHMC کمشنر واٹر ورکس کے اعلیٰ عہدیدار MD صاحب سے نمائندگی کیا اور یہاں کے جو مسائل تھے ان کے سامنے رکھا۔ وہ تیقن یہ کہ انشاءاللہ جلد سے جلد الیکشن کوڈ کے اندر ہی سینکشن کریں گے، مگر الیکشن کوڈ کے بعد یہاں کے جو کام ہے، چاہے وہ روڈ کا ہو یا ڈرینیج کا ہو، ان تمام کاموں کو مکمل کرانے کا تیقن کیا گیا۔ مگر میں آپ کے سامنے یہاں پہ کئی ایسے بستی کے لوگ ہیں، بازوکی میں جو پیرامون کے نام سے جانتے ہیں، اس بستی کا نام IS کالونی ہے، بازوک میں حکیم پیٹ ہے، بازوک میں جان کی نگر ہے، چھوٹی جان کی نگر ہے، منی برندان کالونی ہے، حکیم شاہ کالونی ہے اور دیگر بستیاں ہیں۔ وہاں کے تمام لوگ یہاں کے حالات اور شیخ پیٹ کے حالات سے جانتے ہیں۔ میں آپ تمام سے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے جو حالات ہیں، ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو، مجھ کو، تمام کو متحد کرتے ہوئے صدر محترم کے پیغام کو، صدر محترم کے حکم کو مانتے ہوئے 11 تاریخ کے دن آپ کی جماعت جس پارٹی کی تائید مکمل کرتی ہے، اس امیدوار کی حق میں ووٹ استعمال کرنا ہوگا۔ اور یہاں کے جو مسائل تھے، جیسا کہ ہمارے فہیم صاحب نے بتائے، جو شیخ پیٹ کے بعد کا قبرستان کا معاملہ ہو یا دیگر معاملوں کے اوپر جس وقت یہاں کی ریاست تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب نے ایک جیو ریلیز کرنے کے بعد وہاں پر آرمی کے عہدیداروں کو بھی کوئی نہیں بھیجا۔ یہاں کے جو سابقہ حکومت یا سابقہ حکومت کے جو بڑے بڑے عہدے پانے والے منتری لوگ خبریہ کمانڈر کو اطلاع دینے کے بعد وہاں پر پہنچے، مگر وہ آ کر دیکھے کہ یہاں کے حالات اور وہاں کے جو اسپاٹ کے اوپر جو تھے وہ وقف بورڈ کے اندر اور گورنمنٹ کے ریکارڈ کے اندر وہ گورنمنٹ لینڈ ہے اور 1 ایکڑ 5 گھنٹے گورنمنٹ کے ریکارڈ میں ہے، وقف بورڈ کی گزٹ کے اندر ہے۔ یہ تمام کے تمام چیز جان کر چلے گئے، جس کے بعد صدر محترم کو اطلاع ملنے کے بعد صدر محترم نے مجھ کو بتایا کہ آپ بے فکر رہیے، آپ عوام کو بتائیے جس طریقے سے ریاست تلنگانہ وقف بورڈ نے جو جیو ریلیز کرا، انشاءاللہ اسی جیو رہے گا اور وہاں پر قبرستان تعمیر ہوگا۔ قبرستان کے لیے
جو یہاں کے موجودہ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے اور وقف بورڈ اور کانگریس کی حکومت نے جو جیو ریلیز کیا انشاءاللہ وہاں پر رہے گا. اس کے بعد جب چیف منسٹر صاحب کے پاس یہ اطلاع پہنچنے کے بعد اعلیٰ عہدیدار ملٹری کے تمام عہدیدار وہاں چیف منسٹر صاحب کے پاس پہنچنے کے بعد یہ تمام کی تمام بات چیت ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں 1-2 گھنٹے پہلے میں بھی آج وہاں پر چیف منسٹر صاحب کے پاس صدر محترم کے حکم پر گیا تھا اور وہاں پر تمام مسلک کے لوگ تھے, جیسا کہ جماعت اسلامی, اہل حدیث, تبلیغی جماعت, سنت الجماعت اور تمام درگاہ کے تمام لوگ تھے. وہاں پر اپنے اپنے مسائل کو رکھا گیا, جس کے اندر شیخ پیٹ کے قبرستان کا بھی معاملہ آیا, جس کے اندر گڈھے کے قبرستان کا بھی معاملہ آیا. ان تمام چیزوں کے اوپر چیف منسٹر صاحب نے غور سے سنا اور طے خون دیا کہ انشاءاللہ میرے پاس اب تک جو برج کے تعلق سے کوئی نمائندگی نہیں کی گئی. اس کے بعد صدر ہمارے چیف منسٹر صاحب نے طے خون دیا کہ جلد سے جلد ان تمام مسائل کے اوپر حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. میں آپ تمام سے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ تمام ہر وقت جماعت کا ساتھ دے کر آئے, جماعت کے امیدوار کو کامیاب کراتے گئے, مگر اس بار آپ کو تمام کو صدر محترم کے حکم پر رہتے ہوئے صدر محترم جس طریقے سے جس پارٹی کی کانگریس پارٹی کی تائید کریں, انشاءاللہ 11 تاریخ کے دن جس طریقے سے مجلس کے امیدوار الیکشن میں لڑتے ہیں اسی طریقے سے جماعت کا سپاہی, جماعت کے لوگ اور بستی کے لوگ مل کر کانگریس کے امیدوار کو کامیاب کرانے کے لیے انشاءاللہ اپنے اپنے پولنگ بوتھ پر محنت کریں گے اور انشاءاللہ کانگریس کے امیدوار کو کامیاب کرائیں گے. میں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خاص طور سے میری پردہ نشین میری ماں اور بہنوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ ہر وقت جماعت کے حق میں ووٹ استعمال کریں, اس بار یہاں پر جماعت کا امیدوار نہیں اور جماعت آپ کی جماعت میری جماعت کے صدر محترم نے کانگریس کے امیدوار کی تائید کرتے ہیں. اور میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ 11 تاریخ کے دن آپ ہم مل کر صبح فجر کی نماز ادا کریں گے اور اپنے اپنے پولنگ بوتھ پر جا کر اپنی جو 11 تاریخ کے دن جو الیکشن ہونے جا رہا ہے جس کی تائید کرتے ہیں, کانگریس پارٹی کی مکمل تائید کرتے ہیں اور کانگریس پارٹی کے امیدوار کا امتیازی نشان ہاتھ ہے, ہاتھ کے نشان پر ووٹ دے کر کانگریس کے امیدوار کو کامیاب کریں گے. اور آپ ووٹ ڈالنے کے بعد آپ کے گھر والوں کو, آپ کے اڑوس پڑوس کو بتائیے, آپ کے اہل خاندان کو بتائیے, آپ کے دوست احباب کو بتائیے. انشاءاللہ 80 سے 85% پولنگ کرا کر انشاءاللہ اس بار ہم کانگریس کے جوبلیز کے امیدوار جناب نوین یادو صاحب کو کامیاب کرائیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی مساجد کے ذمہ دار بیٹھے یا نوجوان بیٹھے ان تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ انشاءاللہ IS کالونی کے اندر اسی علاقے کے اندر 3 پولنگ بوتھ بنتے ہیں اور یہاں پر میں سمجھتا ہوں 2200 ووٹ ہے. انشاءاللہ اس سے پہلے بھی مجھ کو یہاں کے ذمہ دار نے طے خون دیا تھے کہ انشاءاللہ یہاں سے 80 سے 85% پولنگ کرنے کا طے خون دیے. میں آپ تمام سے پھر ایک مرتبہ اپیل کرتا ہوں کہ میری جماعت آپ کی جماعت کے صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین صاحب کا جو پیغام تھا اور جو تائید تھی وہ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات 11 تاریخ کے دن صبح فجر کی نماز ادا کر اپنے اپنے پولنگ بوتھ پر جا کر آپ جس کے حق میں ووٹ استعمال کر رہے ہیں ان کا سیریل نمبر 2 ہے اور ان کا امتیازی نشان ہاتھ ہے, ہاتھ کے نشان پر ووٹ دے کر کانگریس کے امیدوار نوین یادو کو کامیاب کریں گے. شکریہ. خدا حافظ.